السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے شہریوں کی سرکاری سہولیات تک رسائی آسان بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے جامع تربیتی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ صدر مملکت کل بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ دہشت گرد عناصر کو اپنے نظریے کو فروغ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے قائد حزب اختلاف کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی کل طلب کیے ہیں۔ بحری امور کے وزیر نے پورٹ انڈسٹریل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے طویل المدتی ویژن کا اعلان کیا ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ پاکستان کو صحت کے بیمے کا جدید نظام اپنانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ماحول دوست اقدامات کی بدولت لاہور میں ماحولیات کا معیار گزشتہ سال کے مقابلے میں کافی بہتر ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ضم شدہ قبائلی اضلاع میں کم آمدنی والے گھرانوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے متعلقہ حکام کو سمندر پار پاکستانیوں کی شکایات کو ترجیحی بنیاد پر دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے رواں ماہ کی 26 تاریخ کو بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے شہریوں کے لیے حکومتی سہولیات تک رسائی کو مزید آسان بنائیں۔ وہ آج اسلام آباد نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے امور پر ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حجاج کرام کی سہولت کے لیے اسی سال سے حج کے تمام ضروری مراحل کو مکمل ڈیجیٹائز کیا جائے گا۔ انہوں نے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر متعلقہ وزارتوں کی اسلام آباد میں آسان خدمت مرکز کے قیام کے لیے بھرپور اقدامات کرنے پر پذیرائی کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے QR بیسڈ فیڈ بیک سسٹم کا جلد جائزہ اجلاس لیں گے۔ اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں شہریوں کے لیے آسان خدمت مرکز کھولنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں اور سرکاری شعبے کے تمام اداروں کے لیے ایک محفوظ نئے ایپ کا جلد اجرا کیا جائے گا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اسپتالوں میں سروس کی بروقت اور بہتر فراہمی کے لیے 1 پیشنٹ 1 ID کا مربوط نظام تیاری کے آخری مراحل میں ہے، جس سے اسپتالوں کی کارکردگی بہتر ہوگی اور مریضوں کی اچھی دیکھ بھال ہو سکے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستانی نوجوان بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں اور ان کی صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے ایک جامع پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ملک میں پیشہ ورانہ تربیت کے لیے نئے شروع کیے گئے ایکو سسٹم کے بارے میں آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیراعظم نے فنی اور پیشہ ورانہ تربیت کے قومی کمیشن کی حالیہ کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا اور حکام کو ہدایت کی کہ وہ تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت کے پروگراموں کے لیے نئے اہداف مقرر کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپرینٹسشپ ایکٹ پر مؤثر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جائے۔ شہباز شریف نے عالمی مسابقت بڑھانے کے لیے پاکستانی افرادی قوت کو بین الاقوامی سرٹیفکیشن کی فراہمی کو خوش آئند پیش رفت قرار دیا۔ وزیر اعظم نے وزارت خارجہ اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی وزارت کو خلیجی ممالک میں پاکستانی ہنرمند کارکنوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نیفٹیک کے شراکت دار تمام تربیتی اداروں میں زیر تربیت افراد اور انسٹرکٹرز کے لیے بائیو میٹرک حاصل کا نظام نافذ کیا جائے۔ انہوں نے صوبائی اداروں کے ساتھ مل کر نیفٹیک پروگراموں کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ایک بڑی افرادی قوت تربیت کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کو ہنر کی تربیت اور عالمی ضروریات کے مطابق بین الاقوامی سرٹیفکیشن فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ نیفٹیک کے تحت پاکستان کے پہلے اسکل بیسڈ بانڈ کا اجرا کیا جا چکا ہے، جس کے تحت نجی شعبے سے پیشہ ورانہ تربیت کے لیے نتائج کی بنیادوں پر فنڈنگ لی جائے گی۔ مزید بتایا گیا کہ نیفٹیک کے تحت ملک بھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، فن ٹیک، کانکنی، سیاحت، کھیل، مہمان نوازی، جہاز سازی اور بین الاقوامی سطح پر دیگر اعلیٰ طلب شعبوں میں تربیتی پروگرام جاری ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نیفٹیک کے تحت تمام تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیتی پروگراموں کو صنعتی ضروریات سے ہم آہنگ کیا گیا ہے، جس میں ملک بھر میں 148 صنعتیں شامل ہیں۔
ملک بھر میں مدارس میں تربیتی پروگرام بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، فن ٹیک، کانکنی، سیاحت، اسپورٹس، ہاسپٹیلٹی، چپ بلڈنگ کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر ڈیمانڈ کے اعتبار سے تربیتی پروگرامز اس وقت نیفٹیک کے تحت ملک بھر میں جاری ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نیفٹیک کے تکنیکی اور فنی تربیت کے تمام پروگرام انڈسٹری کی ضروریات سے ہم آہنگ کیے جا چکے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ملک بھر سے 148 صنعتوں کو پروگرامز میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں مدرسہ جات میں بھی تربیتی پروگرامز کا اجرا کیا گیا ہے۔ اجلاس کو اعداد و شمار پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ گزشتہ برس نیفٹیک کے ذریعے 1,40,000 افراد نے تربیت حاصل کی، جبکہ 15,000 سے زائد لوگوں کو بین الاقوامی سرٹیفکیشنز فراہم کی گئیں۔ تکامل کے ذریعے 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے تربیت حاصل کی، جبکہ 2,80,000 سے زائد لوگ سعودی عرب میں اس نظام کے ذریعے برسر روزگار ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 350 سے زائد اداروں کی جانچ پڑتال کے بعد انہیں نیفٹیک کی جانب سے بین الاقوامی سطح کی تربیت فراہم کرنے کا لائسنس فراہم کیا گیا۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ 10,000 سے زائد لوگوں کو صنعتوں کے حساب سے پیشہ ورانہ تربیت کا پائلٹ پروجیکٹ اجرا کے علاوہ 2600 نئے اداروں کی رجسٹریشن کی گئی۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ تربیت فراہم کرنے والے اداروں کو ادائیگی کے لیے نتائج کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ میٹنگ کو گوگل، مائیکروسافٹ اور دیگر بین الاقوامی سرٹیفکیشنز باڈیز کے ساتھ تعاون پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو گوگل، مائیکروسافٹ اور دیگر بین الاقوامی سرٹیفکیشن اداروں کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کل سے بحرین کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ ایک اعلیٰ سطح کا وفد ان کے ہمراہ ہوگا۔ صدر مملکت دورے کے دوران بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقاتیں کریں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دورے کا مقصد تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاع اور سیکیورٹی اور عوامی روابط میں اشتراک عمل کے مواقع کو وسعت دیتے ہوئے برادر خلیجی ملک کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعاون کو بڑھانا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ دہشت گرد عناصر کو اپنے بیانیے یا نظریے کو فروغ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں قومی پیغام امن کمیٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم نے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اور امن کے قیام میں علماء کرام کے کردار کو سراہتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ قومی پیغام امن کمیٹی اسلام کا پیغام امن عام کرنے میں ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا اسلام، پاکستان یا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت عوامی فلاح و بہبود کو ترجیح دے رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات لاہور میں پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں سے ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملک اب استحکام کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو گزشتہ سال مئی میں فوجی کامیابیوں اور اقتصادی اقدامات کی بدولت عالمی سطح پر عزت و وقار حاصل ہوا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت عوام کی خدمت کے مشن پر کاربند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی کے سفر کو مزید تیز کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے میڈیا ہاؤسز، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی پر زور دیا ہے کہ وہ غلط معلومات کے سدباب کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے یہ بات IBA کراچی کے زیر اہتمام ایک مکالمے سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے آنے سے غلط معلومات بڑے چیلنج کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس ناسور کے خاتمے کے لیے بالخصوص پاکستان کے پہلے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے قیام کے ذریعے کئی اقدامات کیے ہیں جو اب وزارت اطلاعات و نشریات سے ملحق محکمہ ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے افغان طالبان حکومت کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ ایکس پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ سہیل آفریدی نے افغانستان کے نمائندے کی طرح بات کی اور افغانستان کی جانب سے دہشت گردی کی حمایت اور سرپرستی کو یکسر نظر انداز کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ افغان سرزمین کے دہشت گردوں کو پناہ دینے کے لیے استعمال ہونے کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اور پوری دنیا اس کی گواہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم نے دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور ایسے کسی بھی بیان سے گریز کیا جانا چاہیے جو فتنہ الخوارج کے گھناؤنے نظریے کی حمایت یا مدد کرے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کے زیر صدارت آج شام پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں شروع ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے قائد حزب اختلاف کے انتخاب کے لیے کل تک نام طلب کیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے ارکان اپنے دستخطوں کے ساتھ قائد حزب اختلاف کی نامزدگی کے لیے تجاویز اسپیکر چیمبر میں جمع کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گنتی کا عمل بروز بدھ سپہر 3 بجے ہوگا۔ اسپیکر نے کہا کہ سب سے زیادہ نامزدگیاں حاصل کرنے والے رکن کو ارکان کے دستخطوں کی تصدیق کے بعد قائد حزب اختلاف قرار دیا جائے گا۔ بعد میں کورم پورا نہ ہونے کے باعث ایوان کا اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پاکستان کو صحت کے بیمہ اور اسٹریٹجک خریداری کے جدید ماڈلز کو اپنانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں صحت سہولت پروگرام کی قومی رہبر کمیٹی کے 34ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ کمیٹی نے اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے تمام مستقل رہائشی خاندانوں کے لیے یونیورسل ہیلتھ کوریج خدمات کی بحالی اور آغاز پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے ایک جامع ماسٹر پلان کے تحت پورٹ انڈسٹریل کمپلیکس کی تعمیر کا طویل مدتی تصور پیش کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پورٹ انڈسٹریل کمپلیکس ویژن کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے منصوبے پر آمد درآمد کے لیے موسمیاتی موافقت اور ماحولیاتی ہم آہنگی پر خصوصی توجہ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پورٹ قاسم کا موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ صنعتی مرکز آئندہ 2 دہائیوں میں اربوں ڈالر کی آمدن سے معیشت پر گہرے اثرات مرتب کرے گا اور اس سے پاکستان کی صنعتی بنیاد مستحکم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پورٹ قاسم کے صنعتی کمپلیکس کو 3 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں شمال مغربی زون، مشرقی زون اور جنوب مغربی زون شامل ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت صنعتی سرگرمیوں میں مزید معاونت کے لیے کاروباری سہولت منظوری کو حتمی شکل دینے اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج ضلع ٹانگ کے علاقے کوٹ ولی کے قریب بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایڈیشنل SHO سمیت 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے گومل سے ٹانک جانے والی بختر بند پولیس وین کو نشانہ بنایا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع ٹانک میں دہشت گرد حملے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اپنے الگ الگ بیانات میں شہداء کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی اور سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کی۔ صدر نے شہید پولیس اہلکاروں کی بہادری اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ ضلع بنوں کے علاقے مچن خیل میں آج پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ بنوں کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق پولیس کی طرف سے علاقے میں تلاشی کی کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا، جبکہ 2 مفرور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے تلاشی کی کارروائی جاری ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے 2 موبائل فون، کل عدم تنظیم کے 2 شناختی کارڈ اور ایک موٹر سائیکل سمیت بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی سازشوں کو مؤثر انداز میں ناکام بنانے پر محکمہ انسداد دہشت گردی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے محکمے کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے دہشت گردوں کو صفایا کرنے میں محکمہ انسداد دہشت گردی کا کردار قابل تعریف ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے کے بارے میں ابہام پیدا کرنے اور عوام کو گمراہ کرنے کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ ہے اور افغان سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد تنظیموں کے افغانستان میں خفیہ ٹھکانے اور پناہ گاہیں ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کو متعدد مواقع پر طالبان حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کی سہولت کاری کے حوالے سے ٹھوس ثبوت فراہم کیے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ماحول دوست اقدامات کی بدولت لاہور میں ماحولیاتی معیار میں گزشتہ سال کی نسبت نمایاں بہتری آئی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد کی اس رپورٹ میں۔
تجزیاتی موازنہ رپورٹ کے مطابق اکتوبر سے لے کر رواں ماہ کی 10 تاریخ تک موسم خشک رہنے اور بارشوں کی کمی کے باوجود ایئر کوالٹی انڈیکس میں 58 پوائنٹس بہتری ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فضائی معیار میں بہتری مؤثر حکومتی اقدامات کا نتیجہ ہے، جن میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، غیر معیاری ایندھن اور صنعتی اخراج کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت کے بروقت فیصلوں، ٹریفک کنٹرول اور صنعتی ضوابط کے نفاذ سے رواں سال اسموگ کے پھیلاؤ کو مؤثر انداز میں روکا گیا۔ اس حوالے سے سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بتایا کہ عوام کی صحت کا تحفظ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاف ہوا کی فراہمی کے لیے اصلاحات اور جدید مانیٹرنگ سسٹمز بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔ صنعت و پیداوار کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے چھوٹی صنعتوں کی ترقی کے لیے تعاون پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے چھوٹی صنعتوں کی ترقی، نئے منصوبے شروع کرنے اور مختلف رعایتوں کی سفارشات کے لیے مشاورتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر کامران خان چسوری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے تعلیم، ٹیکنالوجی، تجارت، زراعت اور توانائی کے شعبے میں تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ دورے پر آئے ہوئے ہائی کمشنر نے نوجوانوں کے لیے مفت IT تعلیم سمیت گورنر کے عوامی بہبود کے اقدامات کو سراہا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے آج کراچی میں مزار قائد پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ محمد سہیل آفریدی نے اس موقع پر فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ بعد میں انہوں نے صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت صوبے کو بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے تصور کے مطابق ڈھالنے کے لیے کوشاں ہے۔ ادھر کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے وکلاء برادری سے کہا کہ وہ عوام کو فوری انصاف کی فراہمی کے لیے عدلیہ کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ضم شدہ قبائلی اضلاع میں کم آمدن والے گھرانوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 1,20,000 کم آمدن والے گھرانوں کو 3 سولر پینلز، 1 انورٹر اور دیگر پرزوں پر مشتمل 2 کلو واٹ کا فری سسٹم فراہم کیا جائے گا۔ منصوبے پر 13 ارب روپے لاگت آئے گی اور اسے فوری طور پر عمل درآمد پروگرام کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار محکمہ خزانہ میں سرکاری اسامیوں پر 100% میرٹ اور پیپر لیس بنیادوں پر آن لائن بھرتیاں شروع کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ صوبائی حکومت عوامی اعتماد کی بحالی اور شفاف طرز حکمرانی کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس وعدے کی تکمیل کے لیے بلوچستان میں شفافیت کے نظام کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے FTO سیکریٹریٹ کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی شکایات کا ترجیحی بنیادوں پر ازالہ کیا جائے۔ پریس ریلیز کے مطابق وفاقی ٹیکس محتسب نے رجسٹرار کو بطور انچارج شکایات سیل مقرر کیا ہے۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی قابل قدر غیر ملکی زر مبادلہ سے قومی معیشت کو مستحکم کرنے کے ساتھ دنیا میں پاکستان کا مثبت تشخص بھی اجاگر کر رہے ہیں۔ FTO سیکریٹریٹ کو واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے موصول شدہ شکایات شفاف اور مؤثر انداز میں حل کی جائیں۔ آج اسلام آباد میں سائبر استعداد کار میں اضافے اور پالیسی تربیت کے 5 روزہ پروگرام کا افتتاح کیا گیا۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے وزارت خارجہ اور اقوام متحدہ کے تخفیف اسلحہ کے ادارے کے اشتراکی عمل سے ہونے والے اس پروگرام کا افتتاح کیا۔ پروگرام کا مقصد بڑھتے ہوئے سائبر خطرات اور سائبر سپیس میں انتظامی مسائل سے نمٹنے کے لیے قومی صلاحیتیں بڑھانا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سفیر آمنہ بلوچ نے ملکی استحکام، بین الاقوامی امن و استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے سائبر سیکیورٹی کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کیا۔
غزہ کی پٹی میں 2 سال سے زائد عرصے سے جاری اسرائیلی مظالم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے باعث انسانی المیہ بدستور سنگین ہے۔ علاقے میں تباہ کن انسانی اور موسمیاتی صورتحال پر فلسطینیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور غزہ میں بگڑتے ہوئے انسانی المیے پر عوام کا ساتھ دے۔ موسم سرما کے آغاز سے اب تک غزہ کی پٹی میں 21 فلسطینی سخت سردی کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں، ناکہ بندی اور بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی نقل مکانی کے باعث انسانی المیہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر ناجائز قبضے کے خلاف احتجاج کے لیے رواں ماہ کی 26 تاریخ کو بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر جیل میں قید حریت رہنماؤں کے پوسٹرز بھی آویزاں کیے گئے ہیں، جن میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں جنوری کے سوپور، کاؤ گدل، کپواڑہ اور ہندواڑہ کے قتل عام کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ان پوسٹرز میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے مطالبے سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے اور اپنی جد و جہد کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ رات دمولا میں سری لنکا نے پاکستان کو 14 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی T20 سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ بارش کی وجہ سے میچ کو 12 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 12 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم 8 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز بنا سکی۔ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر، سابق چیف سلیکٹر محمد الیاس طویل عرصے تک سرطان کے مرض میں مبتلا رہنے کے بعد 79 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ محمد الیاس نے پاکستان کے لیے 10 ٹیسٹ میچ کھیلے اور بعد میں قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحوم محمد الیاس کو پاکستان کرکٹ کے لیے ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کھیل کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 17 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کا LRCA ون ڈے ٹورنامنٹ آج سے لاہور میں شروع ہو گیا۔ ایونٹ میں لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کے ایسٹ، نارتھ اور ویسٹ زونز کی مجموعی طور پر 14 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ رواں ماہ کی 29 تاریخ تک کھیلے جانے والے ٹورنامنٹ میں کل 42 میچز ہوں گے۔ ٹورنامنٹ نوجوان کرکٹرز کو بہترین میدانوں پر اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع فراہم کرے گا۔ سینیگال کے خلاف ٹینس ڈیوس کپ ٹرائی کے لیے پاکستان کی تیاریوں کے لیے قومی تربیتی کیمپ باضابطہ طور پر شروع ہو گیا ہے۔ کیمپ اگلے ماہ کی 6 اور 7 تاریخ کو پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں ہونے والے اہم مقابلے سے قبل اسکیڈول کیا گیا ہے۔ کیمپ پاکستان ٹینس فیڈریشن کی بین الاقوامی ٹورنامنٹ کے لیے اسکواڈ کے انتخاب کی کوششوں کے سلسلے کا حصہ ہے۔ تربیتی کیمپ کا پہلا مرحلہ لاہور کے ڈیفنس کلب گراس کورٹس میں شروع ہوا، جو اس ماہ کی 24 تاریخ تک جاری رہے گا، جس میں پاکستان کے معروف سینئر اور جونیئر کھلاڑی شرکت کریں گے۔ احمد نائل قریشی، میکائل علی بیگ، ابوبکر طلحہ، نادر مرزا، احتشام ہمایوں اور زہیب افضل ملک سمیت نوجوان کھلاڑی کیمپ میں شرکت کریں گے، جنہیں احسام الحق قریشی اور عقیل خان سمیت پاکستان کے سینئر ٹینس کھلاڑی تربیت دیں گے۔ لاہور مرحلے کے بعد تربیتی کیمپ 25 جنوری کو اسلام آباد منتقل کیا جائے گا، جہاں سینیگال ٹرائی سے قبل ٹاپ جونیئر کھلاڑیوں کو قومی پول میں شامل کیا جائے گا۔ قائد اعظم کراٹے چیمپئن شپ کی تقسیم انعامات کی تقریب کراچی کے علاقے لیاری میں KMC اسپورٹس کمپلیکس میں ہوئی۔ تقریب کے اختتام پر کھلاڑیوں میں تمغے، اسناد اور نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ اور ایشین میس ریسلنگ چیمپئن شپ رواں سال مئی کی 10 سے 15 تاریخ تک لاہور میں منعقد ہوگی۔ یہ کھیل ایشیا کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے روایتی کھیلوں میں سے ایک ہے، جس میں ایشیا بھر سے معروف ایتھلیٹس شرکت کریں گے۔ ریسلنگ فیڈریشن کے مطابق ایونٹ کے ٹرائلز مارچ کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سن لیتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 2025 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,82,384 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,058 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,033 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج فوجی فوڈز لمیٹڈ کمپنی کی سب سے زیادہ 65 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔
آج مجموعی طور پر 481 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 161 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 284 میں کمی، جبکہ 36 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ تانلے والا شوگر ملز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 19 روپے 44 پیسے کا اضافہ، جبکہ پی آئی اے ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 200 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 90 پیسے اور قیمت فروخت 280 روپے 40 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 375 روپے 68 پیسے اور 376 روپے 35 پیسے، یورو 326 روپے 22 پیسے اور 327 روپے 80 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 64 پیسے اور 74 روپے 77 پیسے، یو اے ای درہم 76 روپے 22 پیسے اور 76 روپے 35 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 77 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپے 77 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,12,347 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,21,095 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,32,407 میٹرک ٹن برآمدی اور 2,88,688 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلم و نشریات کے تعاون سے بدھ سے الحمرا ہال میں دیکھو فلم کے عنوان سے 2 روزہ فلم فیسٹیول کا انعقاد کرے گا۔ میلے کا مقصد سینما کے ذریعے بامقصد قصہ گوئی اور تخلیقی اظہار کو فروغ دینا ہے۔ دیکھو فلم میلہ پاکستانی سینما کو فروغ دینے، ابھرتے ہوئے فنکاروں کو پروان چڑھانے اور تخلیقی اظہار کو تقویت دینے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ اور مصنف انور جمال کی 90 ماہیوں کے مجموعے پر مشتمل نئی کتاب دھوپ کی چھاؤں شائع ہو گئی ہے۔ کتاب میں ایک علمی پیش رفت شامل ہے جس میں پنجابی اور اردو دونوں زبانوں میں مقبول اس شعری شکل کی تاریخ اور روایت کی وضاحت کی گئی ہے۔ انور جمال کے ماہیوں میں محبت، روحانیت، دیہی زندگی، فطرت، انسان کی خوشی اور غمی کے تجربات کو شعری انداز میں موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین کی سیچوان یونیورسٹی کے محققین نے دریافت کیا ہے کہ لعاب میں قدرتی طور پر موجود ایسڈ ارجنائن دانتوں کی خرابی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیبارٹری تجربے میں ارجنائن سے دانتوں پر جم کر مسوڑوں کی بیماری پیدا کرنے والے جراثیموں کی مقدار کم رہی، جس سے فائدہ مند بیکٹیریا کو مدد ملی اور دانتوں کی ساخت کو کم نقصان ہوا۔ تحقیق کے نتائج کے مطابق ارجنائن دانتوں کی مسوڑوں کی بیماری پیدا کرنے والے جراثیموں سے بچاؤ کی حکمت عملی میں ایک امید افزا قدرتی اضافہ ہے۔ روزانہ کینو کا ایک گلاس جوس پینے کی عادت آپ کو صحت پر مضر اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ کینو مشروب کی شکل میں خود وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے۔ ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ مالٹے کا جوس خون میں شوگر کو فوری پہنچاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شوگر کی روزانہ بڑھتی ہوئی مقدار انسولین کے خلاف مزاحمت کا باعث بن سکتی ہے، جس سے ذیابیطس، دل کی بیماری اور موٹاپے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف ہے، تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے چند اضلاع میں ہلکی دھند چھائی ہوئی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب، بالائی سندھ، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ خطہ پٹوہار اور کشمیر میں صبح کے اوقات میں چند مقامات پر پڑنے کی بھی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ اس کے علاوہ خطہ پٹوہار کشمیر میں صبح کے اوقات میں چند مقامات پر کورا پڑا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی اضلاع میں درمیانی سے شدید دھند چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے کم درجہ حرارت اسکرد میں -13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لے استور میں -11 ڈگری سینٹی گریڈ، گوپیس -9، گلگت -8، کلات کلام -6، ہنزا -5 اور پاڑا چنار میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر عام شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ، مری -2، لاہور 2، کراچی 8، پشاور 1، کوئٹہ -2، مظفر آباد 1، سری نگر -2، جموں 3، پلوامہ -2، اننت ناگ -3 اور شوپیاں میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों की सरकारी सहूलियात तक रसाई आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत की है। सदर मुमलिकत कल बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब के माहौल दोस्त इक़दामात की बदौलत लाहौर में माहौलियात का मयार गुज़श्ता साल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जमशुदा कबाइली इस्लाम में कम आमदनी वाले घरानों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क मतीउल्ला, मुदीर फॉरेन डेस्क तारिक महमूद ऐवान, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हुमैरा राना और नईम ज़ुबैरी अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।